السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ابو بہت بڑا بزنس مین تھا۔ میری امی فوت ہو چکی تھی، لیکن جب بھی رات ہوتی ایک عورت بہت ساری فائلیں لے کر ابو کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میں جب بھی اپنے ابو سے اس متعلق پوچھتی تھی تو میرا ابو مجھ کو یہ کہتا کہ یہ میری سیکرٹری ہے، آفس کے کام کے سلسلے میں یہاں آتی ہے۔ وہ مجھ کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ مجھ کو ابو اور اس عورت پر شک سا ہونے لگا۔ ایک رات میں ابو اور اس عورت کے آنے سے پہلے یہ راز جاننے کے لیے بیڈ کے نیچے جا کر چھپ گئی۔ آدھی رات کو جو منظر میں نے دیکھا، میری روح کانپ گئی، کیونکہ وہ عورت تو ابو کے ساتھ۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے اس چینل کی تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا نام رامین ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میری امی تھکیے نقوش کی حامل سانولی سی عورت تھی، جبکہ میرے والد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ گورا رنگ، لمبا قد، خوبصورت نقوش۔ میرے ابو کو اکثر میری کلاس کی لڑکیاں میرا بڑا بھائی سمجھتی تھی۔ مجھ کو اس بات سے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میرے ابو تقریباً 50 سال کے ہو چکے تھے، لیکن دکھنے میں وہ کوئی 35 سال کے ہی لگتے تھے۔ میری امی اکثر کہتی تھی کہ میرے ابو عمر چور ہیں۔ میں اب سیکنڈ ایئر مکمل کر چکی تھی۔ اس درمیان میری امی کا انتقال ہو چکا تھا۔ قسمت نے مجھ کو بالکل تنہا کر دیا تھا۔ میرے ابو کا بہت بڑا بزنس تھا، تو میرے ابو اس کو سنبھالنے میں لگے رہتے تھے۔ میں اکثر موقع تلاش کرتی رہتی کہ کب میرے ابو فری ہوں اور میں اپنے ابو کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار سکوں۔ میں اپنی تنہائی سے تنگ آ گئی تھی۔ یا میں پڑھائی میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، یا پھر شاپنگ، گھومنا پھرنا، آؤٹنگ میں اپنے آپ کو مصروف کر کے اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کرتی تھی۔ میں اپنی دوست کے ساتھ ایک دن شاپنگ پر گئی تھی۔ وہاں پر اچانک ایک حادثہ ہو گیا۔ جس مال میں موجود تھی میں، وہاں پر اچانک آگ لگ گئی تھی۔ شاپنگ مال میں ہلچل سی بچ گئی تھی۔ سب ادھر ادھر دوڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ نفسا نفسی کا عالم تھا۔ ایک دوسرے کو کچلتے لوگ اپنے آپ کو بچانے میں مصروف تھے۔ میں بھی بدحواس سی ہوتی بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ دھوئیں کی وجہ سے مجھ کو سانس لینے میں مشکل ہونے لگی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ مجھ کو لگا میں مر جاؤں گی۔ مجھ کو اس طرح محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں صرف ایک طرف کنواں ہے تو دوسری طرف کھائی۔ میرے حواس میرا ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ مجھ کو اپنے چاروں طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی۔ اب مجھ کو یہ یقین ہونے لگا تھا کہ میں اب زندہ نہیں بچ سکوں گی۔ میری زبان قرآنی آیتوں کا ورد کرنے لگی تھی۔ مجھ کو جتنی بھی صورتیں یاد تھی، میں من ہی من میں پڑھ رہی تھی۔ موت کو اتنا قریب سے دیکھ کر میری روح کانپنے لگی تھی۔ ایک دم میں ہوش و حواس کھو کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ جب میری آنکھ واپس کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ میں تھوڑی تھوڑی اپنی آنکھیں کھولتی سب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی ہوش و حواس بحال ہوئے، مجھ کو سب یاد آنے لگا۔ وہ خوفناک منظر میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ مجھ کو یقین نہیں تھا کہ بچ سکوں گی۔ مجھ کو اب بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ بچ گئی ہوں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں موقع پر ہی کسی شخص نے اسے بچا لیا تھا، لیکن وہ اپنے محسن سے نہیں مل پائی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ پتہ نہیں کس نے مجھ کو بچایا، کون تھا۔ تبھی میرے ابو وارڈ کے اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ رسمی سے انداز میں میرا حال چال پوچھنے لگے۔ میرے اچانک سے دل کیا میں زور زور سے رو دوں۔ صرف ایک ابو ہی تو تھے میرے اس دنیا میں اپنے۔ وہ بھی یوں رسمی سے انداز میں مجھ سے مل رہے تھے، اور پہنچتے بھی اتنی دیر سے۔ بے ساختہ میرے دل میں بہت سارے سوالوں نے جنم لیا۔ کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ اگر میں زندہ نہ بچتی تو میرے ابو کو تو خبر بھی نہیں ہوتی۔ جس طرح آج وہ 2 دن بعد مجھ سے ملنے آئے تھے، کیا میری جان ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی اپنے آپ کو تکلیف میں گرا ہوا پا رہی تھی۔ میں اب اپنے گھر آ گئی تھی۔ اس دن کے بعد میرے ابو نے واپس مجھ سے ملنا تو دور، میرا حال بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور مجھ کو یوں رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ میرے ابو کا رویہ تو میرے ساتھ پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں اس حادثے کے بعد مجھ کو زیادہ تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔
اب میں کافی بہتر تھی۔ میں اپنی پڑھائی آگے جاری رکھنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے جب ابو سے اس بارے میں بات کی تو وہ بھی مان گئے۔ یوں میں نے BS میں داخلہ لے لیا۔ میں اب کافی مصروف ہو گئی تھی۔ صبح یونی جاتی تھی، یونی سے آتے آتے دیر ہو جاتی تھی۔ پڑھائی اور یونی میں اس قدر مصروف ہو گئی تھی کہ مجھ کو اپنے ابو کے رویے کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اس طرح میرا دوسرا سیمیسٹر سٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن اچانک سے ہماری روٹین میں عجیب سی تبدیلی آئی تھی۔ کچھ عرصے سے ایک عورت رات کے وقت مسلسل گھر آنے لگی تھی۔ وہ عورت کافی خوبصورت تھی، روز رات کے وقت ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ عورت بہت ساری فائلوں کو اپنے ہاتھ میں لیے میرے ابو کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ کچھ دن تو میں اس بات کو نظر انداز کرتی رہی، لیکن جب یہ روز کا ہی معمول بن گیا تو آخر ایک دن میں نے اپنے ابو سے اس بارے میں پوچھ ہی لیا۔ تو میرے ابو نے مجھ سے کہا کہ میری سیکرٹری ہے، آفس کے کام کے سلسلے میں آتی ہے۔ میں اپنے ابو کی بات سن کر چپ ہو جاتی تھی۔ وہ عورت جب بھی آتی مجھ کو اتنی نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی تھی کہ میں اندر تک کانپ جاتی تھی۔ اب تو مجھ کو اپنے ابو اور اس عورت پر شک سا ہونے لگا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرا تجسس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر ایک دن میں اس راز کو فاش کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک رات میں ابو اور اس عورت کے آنے سے پہلے اپنے ابو کے کمرے میں جا کر ان کے بیڈ کے نیچے جا کر چھپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ابو اور وہ عورت کمرے میں داخل ہوتے نظر آئے۔ میں ان کو دیکھ کر ڈر کے مارے کانپنے لگی تھی۔ کہیں اگر میرے ابو لوگوں نے مجھ کو دیکھ لیا تو میں اپنا ڈر چھپاتی اپنے آپ کو مضبوط کرنے لگی۔ لیکن میرا انتظار لا حاصل ٹھہرا۔ میں انتظار کرتی رہی لیکن ابو گھر ہی نہیں آئے۔ مجھ کو ڈر لگنے لگا تھا۔ میں بیڈ کے نیچے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں بے چینی سے ٹہلتی ہوئی اپنے ابو کا انتظار کرنے لگی۔ ڈر اور خوف میرے اوپر پوری طرح حاوی ہو رہا تھا۔ میں اپنے بستر میں لیٹ کر اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ نہ جانے کب نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہوئی اور میں سو گئی۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، جس کی وجہ سے میں یونیورسٹی بھی نہیں جا پائی۔ اس طرح شام کے سائے ہر سو اپنے پر پھیلانے لگے تھے، لیکن میرے ابو کے آنے کے دور دور تک کوئی ہثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے ابو کی گاڑی کارپوچ میں داخل ہونے کی آواز نے میرے اندر سکون سا بھر دیا۔ جیسے ہی میرے ابو اندر گھر میں داخل ہوئے میں فوراً سے اس وجہ دریافت کرنے لگی۔ انہوں نے مجھ سے کہا ایک ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے ان کو شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ اگلے دن پھر شام میں عورت اپنے ہاتھ میں فائل لیے ہمارے گھر آ گئی۔ میں سوچنے لگی ایسا کون سا کام ہے جو آفس میں نہیں کیا جا سکتا۔ میرا تجسس بڑھنے لگا۔ اب میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ بات کی تہہ تک جانے کا۔ میں اگلے دن رات میں پھر اپنے ابو کے آنے سے پہلے ان کے بیڈ کے نیچے جا چھپی۔ رات کو جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ عورت فائل سائیڈ میں رکھ دی تھی۔ کام کا تو دور دور تک نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اس عورت کی باتیں میرے کان تک پہنچی تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ وہ عورت تو میرے ابو کے ساتھ آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی آپ کب تک اپنی بیٹی سے یہ سچائی چھپائیں گے؟ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، لیکن اب تک چھپ چھپ کر ملتے ہیں۔ آپ اس کو بتا دیں یا اس کی شادی کر دیں۔ ملنے سے تنگ آ چکی ہوں۔ مجھ کو لگا کہ میرے اوپر کمرے کی چھت آ گری ہو۔ میں تو ہلنے سے بھی قاصر ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ میں کس طرح باہر نکلتی؟ آخر کار یوں خاموشی سے آنسو بہاتے بہاتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی۔ صبح اٹھی تو میرے ابو آفس جا چکے تھے۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا پورا دن افسردگی سے گزرا۔ اب مجھ کو اس عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ صرف میری وجہ سے وہ اپنے شوہر سے دور تھی، صرف میری وجہ سے۔ میں اپنی سوتیلی ماں کی راہ میں کسی کانٹے کی طرح تھی۔ مجھ کو بے ساختہ اپنے اوپر غصہ آنے لگا تھا۔ مجھ کو پہلے برا لگا کہ میرے ابو میری جگہ کیسے کسی عورت کو دے سکتے ہیں، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا۔ میں اب میرے ابو کے آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، لیکن آج پھر میرے ابو نہیں آئے۔ میں ان کے انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ میں اگلے دن صبح یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ شام کے وقت جب میں اپنے گھر پہنچی
تو میرے ابو بھی گھر پر موجود تھے، لیکن آج میری تھوڑی طبیعت خراب سی لگ رہی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں گئی اور دوا لے کر تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ آدھی رات کو جا کر کہیں میری آنکھ کھلی تو میں اپنے لیے کھانے کے لیے کچھ لانے کا سوچتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا کھایا، پھر میں نے دیکھا تو میرے ابو کا کمرہ بند تھا۔ میں اگلے دن ابو سے بات کرنے کا سوچتی یونیورسٹی کا کام کرنے لگ گئی۔ میں صبح جلدی اٹھ کر فریش ہوئی، پھر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے ابو کا انتظار کرنے لگی۔ میرے ابو جیسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھے، میں نے ان کو سلام کر کے اپنے اندر ہمت جمع کرتی بات کا آغاز کرنے لگی۔ میں نے اپنے ابو سے کہا کہ ابو آپ اپنی بیوی کو یہاں پر لے آئیں، مجھ کو برا نہیں لگے گا۔ میں جلدی سے کہتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ ابو کے چہرے پر بہت سے سوالات ہوں گے، لیکن میں ان سب کو نظر انداز کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن ہی میرا ابو کی بیوی ان کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ ان کے چہرے پر خوشی دیکھنے والی تھی۔ کچھ دن تو ان کا رویہ میرے ساتھ روڈ سا رہا، پھر آہستہ آہستہ میں نے یہ کھول چھٹک دیا۔ میں ان سے تھوڑی بہت باتیں کر لیتی تھی، اس طرح وہ بھی مجھ سے باتیں کرنے لگی، مجھ سے مذاق کرنے لگی تھی۔ اب تو ہم دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی بونڈنگ ہو گئی تھی۔ مجھ کو میری تنہائی کی ختم کرنے کے لیے ایک ساتھی مل گئی تھی۔ میرے ابو بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگے تھے۔ گھر کا ماحول خوشگوار ہو گیا تھا۔ جہاں ہر وقت اداسی اور ویرانی چھائی رہتی تھی، اب وہاں کھلکھلاہٹ اور باتوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ رشتے احساس کے ہوتے ہیں، ان کو ستیلا یا اپنا ہم خود بناتے ہیں۔ انا اور نفرت صرف بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔